نمبر 6، منافق ہونا۔ منافق ہونا نفاق وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ منافق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ دل سے ایمان لے کر نہیں آتا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے لعنت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے منافق مردوں پر، منافق عورتوں پر، والکفار نار جہنم، اور کفار پر ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ہی حسبہم، یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا منافق ہونا وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفاق سے انسان اپنے آپ کو بچائے، منافق اعتقادی ہونے سے بھی بچے، منافق عملی ہونے سے بھی بچے۔ منافق اعتقادی زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے تصدیق نہ کرنا۔ منافق عملی حدیث میں اس کے لیے 4 نشانیاں آئی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور دوسری روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، تو گویا یہ آدمی منافق ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ایک بات پائی جا رہی ہے تو گویا نفاق کی ایک خصلت اس میں موجود ہے۔ نمبر 7، نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا۔ نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 میں بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کے زبانی بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کیوں ہوئی؟ ذالک بما عصوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ وہ لوگ تھے جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ نہیں روکتے تھے کسی برائی کے کام سے، یہ اس برائی کے کام کو ہوتا دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، خود بھی مبتلا ہوتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو قرآن کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت کی، اور 2 بڑے انبیاء علیہ السلام نے لعنت کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم نے۔ اور گناہ کیا تھا؟ نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا۔ شریعت نے ہر موقع پر اعتدال کا حکم دیا، انسان حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے غلو کرنا۔ دین میں غلو چاہے شخصیت میں ہو چاہے اعمال میں ہو، اسلام نے دونوں سے منع کیا۔ شخصیت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی نبی کا درجہ بہت زیادہ بڑھا دے اور انہیں اللہ کے برابر قرار دے دے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو بڑھا کر اور انہوں بھی ربوبیت کا درجہ دے دیا۔ بعض نے انہیں اللہ کا بیٹا شمار کر دیا، بعض نے کہا الہہ 3 ہیں اور ان میں اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، تو یہ گویا غلو ہے۔ قرآن کریم اس سے بھی انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے اعمال میں غلو کرنا۔ اعمال میں غلو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھنا۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے انسان اس سے تجاوز کرے۔ بسا اوقات کوئی عبادت جائز بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کثرت سے چند دن کرتا ہے پھر اکتا کے چھوڑ دیتا ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ عبادت کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، بنسبت اس کے کہ چند دن ہو اور پھر انسان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خاتون بھی وہاں تھیں۔ ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو ساری رات عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، یعنی اس کی عبادت اور صوم و صلات کا تذکرہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مہ علیکم تطیقون، ٹھہر جاؤ، تم اتنی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی فإن اللہ لا یمل، یقیناً اللہ نہیں اکتاتا اجر و ثواب دینے میں، تم اکتا جاؤ گے عمل کرنے میں، تم عمل کرنے میں اکتا جاؤ گے، اللہ اجر و ثواب میں نہیں اکتاتا۔ اتنا عمل کرو جس کو تم ہمیشہ کر سکو، دائمی رکھو۔ معلوم ہوا شریعت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 آدمی آئے اور صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے عبادات بتائیں۔ انہوں نے اپنے خیال میں اس کو کم سمجھا کہ شاید یہ عبادت کم ہے، تو پھر کہنے لگے نہیں، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اور ہم کہاں حضور کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور نے اس موقع پر خطبہ دیا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، میری زندگی میں خشیت اور تقویٰ ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ نمبر 8، عہد کو توڑنا۔ عہد کو توڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو وہ آدمی توڑ لے۔ اب یہ عام ہے، ایک ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا، انسان نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہے عہد الستو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو جب ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے تو اب انسان ہمیشہ اس کو برقرار رکھے، رب العالمین کے احکامات پہ چلے۔ اسی طرح انسان نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، اب اگر وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے، گویا وہ پیروی میں اور حضور کے اس دعوے میں کہ میں حضور کی پیروی کرنے والا ہوں، اس عہد کو توڑ رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر ایک آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے تو یہ بھی عہد کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب اس کے کہ انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انہوں نے وعدوں کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ معلوم ہوا عہد کو توڑنا لعنت کو لازم کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے، رب العالمین جب راضی ہوتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے ہدایت کی بات اثر کرتی ہے، دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، انسان کسی کو مشکل میں دیکھ کر تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اس کا دل کرنے لگتا ہے، عبادت میں اس کا دل کرتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر گناہ کے کاموں کی طرف انسان کا میلان بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سرکشی، ظلم اور تکبر آ جاتا ہے۔ نمبر 9، حکم الہی کے مقابلے میں ہیلا کرنا۔ حکم الہی کے مقابلے میں ہیلا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیں اور انسان اس بات کو پورا نہ کرے، بجائے پورا کرنے کے اسے ہیلے کے ذریعے سے اپنے آپ سے دور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو قوم آباد تھی، انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی اور وہ پانی کی سطح کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ عام دنوں میں مچھلیاں پانی کی تہ میں چلی جاتی، اب اللہ رب العزت انہیں آزمانا چاہ رہا تھا۔ مچھلیاں پانی کے اوپر نظر آتی تو انہوں نے دیکھا، تو اب انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے نالیاں بنا دیں اور بڑا ایک کھڈا کھود دیا، نالی بنائی اور اس سے وہ پانی آنے لگا تو مچھلیاں بھی بیچ میں آ جاتی۔ بڑا انہوں نے ایک کھڈا کھودا، حوض بنایا
اس میں مچھلیاں آ جاتی، پھر یہ دوبارہ راستہ بند کر دیتے تاکہ یہ دوبارہ واپس نہ چلی جائیں۔ پھر اتوار کے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کا شکار کر دیتے۔ اب اللہ نے تو چونکہ منع کیا تھا تم یہ گناہ نہ کرو، لیکن انہوں نے ہیلا کر کے اپنے لیے اس کو جائز کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ ان کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، یہ رات کو سوئے تو صبح اٹھے کوئی بندر کی صورت میں تھے، کوئی خنزیر کی صورت میں تھے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا کوئی بھی نہ بچ سکا، سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ تو وجہ کیا بنی؟ حکم الہی میں ہیلا کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہیں، اب سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ شوہر پیسے بیوی کو دے دیتا ہے، بیوی سونا شوہر کو دے دیتی ہے تاکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ آئے، اور مہینہ گزر گیا پھر دوبارہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور انسان یوں ہیلے کرتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے یہ مال نصیب نہیں ہوتا، یہ مال کسی نہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ضائع ہو جاتا ہے، کسی حادثے میں، چوری میں چلا جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس میں نکل جاتا ہے، لیکن نادان انسان سمجھتا نہیں۔ وہ انسان سمجھتے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہوں، اور بھائی عقل تجھے خدا نے دی، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے تو اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، جو تیری عقل کا خالق ہے تو اس کو غلط فہمی میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو اس سے اپنا گناہ مخفی رکھنا چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو ہیلا کرتا ہے تو وہ سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ نمبر 10، مرتد ہو جانا۔ مرتد ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی انسان ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے اور پھر کفر پہ زندگی گزارے، مسلمان تھا عیسائی ہو جائے، ہندو بن جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، منکر حدیث ہو جائے، تو ایسا آدمی مرتد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، پس اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دیتے تھے کہ رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آئے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہوگا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا، ولا ہم ینظرون، مہلت نہیں دی جائے گی جہنم میں ڈالنے سے پہلے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ مہلت نہیں دے گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا، دوبارہ مرتد ہو گیا، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ حقیر دنیا کی خاطر، دولت، پیسے اور مال کی خاطر، عورت، جائیداد اور باہر کے ویزے کی خاطر کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حقیر دنیا ہے، انسان اس کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس ایمان کی نعمت کی قدر تب آئے گی جب انسان مٹی کے نیچے ہوگا، تو پہلا سوال ہی ایمان پر ہوگا، من ربک، من نبیک، ما دینک، تو وہاں سوال مال، دولت، پیسے کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال ایمان کے بارے میں ہوگا۔
اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس گناہ کا تذکرہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو عزیز